بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم سٹریس فری۔ ہم ذہنی دباؤ، جسمانی اعصابی دباؤ یا ٹینشن یا ڈپریشن سے کیسے جو ہے اپنے آپ کو فری رکھ سکتے ہیں۔ ٹاپک بڑا ہے، میں بڑے دھیان سے سنیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہمارا لائف سٹائل چل رہا ہے، صبح سے شام تک ہر روز نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہے، ہر روز ایک نئی ٹینشن ہمارے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ہم ٹینشن کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو پھر وہ ٹینشن واقعی دکھاتی ہے کہ میں ٹینشن ہوں۔ اعصابی تناؤ کو ہم بہت زیادہ سوار رکھتے ہیں، ذہن پہ سوچوں کو بہت زیادہ سوار رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، اس کا لائف سٹائل بدلتا گیا، زندگی میں بہت ساری آسائشیں آ گئیں، گاڑیاں، بائسیکل، موٹر سائیکل، لیپ ٹاپ، موبائل، تو یہ ساری آسائشیں ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ پھر آپ نے ان کو مینٹین کرنا ہے۔ کسی چیز کو خرید لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ نے گھر میں ایئر کنڈیشن اے سی لگوا لیا یا خرید لیا تو یہ ایک بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کا ریگولرلی بل پے کریں گے تو یہ بڑی بات ہے۔ آپ مینٹین کریں گے، اپنی سیلری کو انہانس کریں گے، اپنے ذرائع آمدن کو بڑھائیں گے تو تبھی آپ ان آسائشوں سے فائدہ لے سکتے ہیں، وگرنہ تو ایک ماہ کا جب بل آئے گا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہیں سے ٹینشن، ڈپریشن، اعصابی تناؤ شروع ہو جائے گا۔ اب آئیے ان عوامل کا جائزہ لیتے ہیں کہ ڈپریشن، ٹینشن اور مینٹل سٹریس سب سے پہلی ابتدا آپ کے بلڈ پریشر سے ہوتی ہے کہ وہ نارمل نہیں رہتا، کیونکہ آپ اپنے ذہن پہ بے جا دباؤ ڈالے ہوئے ہیں، آپ کا پورا جسم اور باڈی ریلیکس نہیں ہے، آپ ہر وقت ایک کام کو ذہن میں لے کر سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا، ٹینشن لے رہے ہیں، بار بار سوچ رہے ہیں۔ تو یہ جو بے جا سوچیں ہیں یہ آپ کو سٹریس جنریٹ کرتی ہیں، بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتی ہیں، یہیں سے دل کی بیماریاں لگتی ہیں، فالج ہونے کا خطرہ ہے، شوگر ہونے کا خطرہ ہے، بے شمار ڈائبٹیز جسے آپ کہتے ہیں، مسائل ہیں جو جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیں۔ اس میں جو سب سے بیسٹ چیز ہے، جائزہ لیں کہ گھر کے اندر کا ماحول کیا ہے، کیا وہاں پر اچھی بھلی انکم، اچھی بھلی سہولیات، اچھا گھر، تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں۔ تو پھر بھی اگر وہاں پر مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ ہر ہفتے، ویکلی یا 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد کم از کم اپنی ذات کا جائزہ ضرور لیں کہ میں نے اس مہینے میں کیا کمایا، کیا گھر کے لیے اشیاء بنائیں، کیا کھایا پیا، اور ایک چیز کے مہینے کے 30 ڈیز میں سے کیا ایک دن بھی میں نے اپنے لیے نکالا، میں کہیں آؤٹنگ پہ گیا، چاہے وہ اندرون ملک ہو، بیرون ملک ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو آپ لرننگ کرتے ہیں۔ ٹریول صرف سیر و تفریح کا نام نہیں ہے، یا سیر و تفریح صرف سیر و تفریح نہیں کہلا سکتی، آپ اس کے اندر لرننگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، وہاں کی کسٹم رسم و رواج کیسے ہیں، وہاں کے قوانین کیسے ہیں، تو آپ بہت زیادہ حد تک مینٹل سٹریس سے، ذہنی جسمانی طور پہ ٹینشن ڈپریشن سے فری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے ملک کے اندر سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ذہنی تھکاوٹ ہے، جسمانی تھکاوٹ ہے، ٹینشن ڈپریشن ہے، آپ اس ماحول سے نکل کر کہیں دور چلے جائیں، 1 دن 2 دن یا کچھ گھنٹے گزار لیں تو آپ فیل کریں گے کہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ تر و تازہ ہو گئے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہم فریش ہوتے ہیں پھر ہم مصروف ہو جاتے ہیں زندگی میں، اگلی زندگی کا پھر لائے عمل، ویک کی مصروفیات، منتھلی مصروفیات۔ لیکن یہ سٹریس فری رہنا، اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ جن بھی ممالک میں طویل العمری ہے، آپ یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، بالخصوص جاپان کو دیکھ لیں، جہاں پہ
ایئرز پلس جانا کوئی بات ہی نہیں ہے. لائف سٹائل بڑا پیسفل ہے, مسائل کم ہیں, ارننگ اچھی ہے, غربت نہیں ہے, جہالت نہیں ہے, بے روزگاری نہیں ہے, بجلی گیس پانی کے بنیادی مسائل نہیں ہیں. یہ بنیادی مسائل جو ہیں یہ بھی انسان کو صبح سے شام تک بڑی حد تک جو ہے وہ پریشان کیے رکھتے ہیں. میرے گھر میں گیس نہیں آ رہی, اب مجھے سلنڈر جو ہے فل کرانا ہے. وہ سردیوں کے مسائل ہیں. گرمیوں میں بجلی نہیں آ رہی تو مجھے یو پی ایس لگوانا ہے, جنریٹر لینا ہے, ایسے کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آلویز آپ کو مسائل میں الجھائے رکھتی ہیں. لیکن ہم میں سے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا ہماری زندگی جو ہے وہ سٹریس والی گزر رہی ہے. کیا ہم صبح سے شام تک یہی کچھ ہم نے سیکھا ہے کہ ٹینشن لیے رکھنی ہے, اعصابی تناؤ اپنے اوپر خود بنائے رکھنا ہے, اور مینٹل سٹریس جو ہے ذہنی دباؤ وہ بھی لیے رکھنا ہے. اس کے ساتھ یاد رکھیے آپ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیماری آپ کو آن پکڑے گی, اور جب بیماری لگ جاتی ہے خدا نخواستہ تو پھر آپ ادویات خریدتے ہیں, روزانہ ادویات کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کو اسے 24 گھنٹے جو ہے وہ نظر میں رکھنا پڑے گا. بلڈ پریشر کا ایک نام ہے خاموش قاتل. یہ کس وقت شوٹ کر جائے آپ کو کوئی پتہ نہیں, یہ آپ کو روزانہ کتنا تنگ کرنے لگے آپ کو کوئی پتہ نہیں. ایک جو ہے بلڈ پریشر کی دوا آپ کو روزانہ کھانی پڑتی ہے, تو یہ آپ کی پاکٹ پہ جو ہے وہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ پوری زندگی ادویات کے ساتھ گزاریں, کیوں نہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں, صبح یا شام ڈیلی ایکسرسائز کریں, اپنا لائف سٹائل چینج کریں, خوش رہنا سیکھیں. یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں خود اکٹھی کرنی پڑتی ہیں. ہم جس سوسائٹی یا معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر صبح سے شام تک مسائل کا ہی تذکرہ ہوتا ہے. آپ جب ٹیلی ویژن کھولیں گے نیگیٹو خبریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جب بھی آپ کوئی ٹاک شو کھولیں گے مسائل کا انبار ڈسکشن ہو رہی ہوگی. کیا یہ ساری چیزیں مسائل کا شکار ہی ہم رہیں گے؟ ان کا حل ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ایون کہ آپ اگر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں. ٹیلی ویژن انسان نے بنایا ہے کہ وہ باہر 10-12 گھنٹے کام کر کے آئے, گھر آئے تو وہ آلات حاضرہ سن لے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی ڈرامہ, کوئی فلم, کوئی چیز دیکھ لے. لیکن ہمارے ہاں تو ٹیلی ویژن کا بھی یہ حال ہے کہ آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر مسائل ہی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. تو جب ٹیلی ویژن بھی آپ کو سٹریس دینے لگے, آپ کو انٹرٹینمنٹ فراہم نہ کرے, تو پھر آپ کو ونس فار آل پورے ماحول کا جائزہ لینا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میرے گھر, فیملی, بیوی بچوں کے ساتھ کیا پورا سٹریس والا ماحول ہے, کیا میرے تمام تر بیوی بچے فیملی سٹریس میں جی رہے ہیں. اسی طرح جو آپ کا حلقہ احباب ہے, دوست احباب ہیں, کیا وہاں پر بھی 24 گھنٹے مسائل ہی ڈسکس ہوتے ہیں؟ اس سے آگے ایک سٹیپ, آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں, جاب ہے آپ کی, گورنمنٹ ہے, سیمی گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ ہے, وہاں پہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا کہ آپ صبح سے شام تک کتنا سٹریس لیتے ہیں. کیا وہ آپ کی جاب جو ہے آپ کو کتنا سٹریس فری رکھتی ہے اور کتنا سٹریس دیتی ہے. لیکن کوشش کریں کہ سٹریس فری رہیں. اس کی ایک جو سب سے بڑی چیز اور وجہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کوئی بھی کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو زندگی میں, اللہ کی ذات سے لو لگائیں, اس ذات پہ پورا کامل ایمان اور بھروسہ رکھیں. اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ کو ٹینشن ہے, کوئی آپ چیلنج سامنے ہے, تو اسے نہ اپنے ذہن پہ سوار کرنا ہے, نہ اپنے اعصاب پہ اور نہ اپنے باڈی پہ. ٹھیک ہے, اسے سوچیں سمجھیں ضرور, لیکن ایک حد تک. اس کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا کیا اقدامات ہیں ان پہ غور کریں. لیکن پھر بھی آپ نے خوشحال رہنا ہے, آپ نے ٹینشن نہیں لینی, آپ نے سٹریس فری رہنا ہے. اور یقین جانیے کہ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا آرٹ ہے کہ جو لوگ خوش رہنا سیکھ لیتے ہیں نا, کتنے بڑے بڑے چیلنجز ان کے سامنے ہوں, مسائل ہوں, مصیبتیں ہوں, صبح سے شام تک مختلف چیلنجز ہوں, میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مسکراتے ہی رہتے ہیں.
بھلے اندر سے کتنے غمگین ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم سارے انسان ہیں، لیکن ریئل میں وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی بڑی مشکلیں، ٹینشنیں، مصیبتیں ہنس کے جو ہے وہ گزار لیتے ہیں، یعنی ان سے سکسیسفلی کامیاب ہو کر نکلتے ہیں۔ زندگی کا ایک اور سٹائل بھی ہے جو ہمیشہ سب سے بڑی بات ہے، جو ہمیں نہ کوئی بتاتا ہے نہ سکھلاتا ہے۔ یہ زندگی آپ کی ہے، اس کو اتنا بھی سیریس نہ لیجئے، کیونکہ یہاں سے جو ایک دفعہ چلا گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ زندگی دوستو ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اسے اچھے طریقے سے گزاریں، اچھی اور خوبصورت یادوں کے ساتھ گزاریں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو رو کر گزارنا چاہتے ہیں یا ہنس کر۔ میرے پاس آج کا دن ہے، مجھے اپنی مصروفیات، پریفرنسز کو سیٹ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد مجھے ایک جو ہے مین چیز کا جائزہ لینا ہے کہ چاہے میں سارا دن یہ سوچوں میں گزار دوں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، یا چاہے یہ میں دن ہنس کے گزار دوں، یہ میرے اپنے اختیار میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ٹینشن فری رہیں۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔